آج ہم ایوانسون لمیٹڈ کے حساب کتاب میں گہرائی تک اتریں گے اور دیکھیں گے کہ کہانی کیا چل رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ ایوانسون کرتی کیا ہے؟ آسان الفاظ میں ان کا کاروبار کیا ہے؟ دیکھیں، سوچیں کہ ایک بہت بڑی فیکٹری ہے، جیسے کوئی آئل ریفائنری ہے یا فوڈ پروسیسنگ پلانٹ۔ ٹھیک ہے۔ اویزین اس فیکٹری کا آپ کہہ لیں دماغ بناتی ہے۔ یہ صنعتی آٹومیشن اور کنٹرول سسٹم فراہم کرتے ہیں، یعنی ایسے سسٹمز جو مشینوں کو خودکار طریقے سے چلاتے ہیں، پیداوار کو مانیٹر کرتے ہیں اور ہر چیز کو زیادہ مؤثر بناتے ہیں۔ ان کی مصنوعات میں کنٹرول ویلوز، PLCs یعنی پروگرامیبل لاجک کنٹرولرز اور فائر اینڈ گیس مانیٹرنگ سسٹم جیسی چیزیں شامل ہیں۔ یعنی یہ ہائی ٹیک انڈسٹریل انجینئرنگ کا کام ہے؟ ہاں، اور ان کے گاہک کون ہیں؟ ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ یہ تیل اور گیس سے لے کر پانی، خوراک، کیمیکلز اور پاور سیکٹر تک تقریباً ہر بڑی صنعت کو اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور جغرافیائی طور پر بھی یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں۔ ان کے دفاتر متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، حتیٰ کہ امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ 1984 سے کام کر رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی کمپنی نہیں ہے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا یہ کہانی ان کے بینک اکاؤنٹ میں نظر آتی ہے؟ آئیے ان کے نمبرز کو کھنگالتے ہیں۔ کنسولیڈیٹڈ نتائج پر پہلی نظر ڈالیں تو سب سے پہلی چیز جو سامنے آتی ہے وہ یہ کہ 9 مہینوں میں آمدنی 9.1 ارب روپے سے گر کر 7.4 ارب روپے رہ گئی ہے۔ یہ تقریباً 19% کی کمی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ جی، یہ ایک بڑی گراوٹ ہے، اور جب ہم نے ڈائریکٹرز کی رپورٹ دیکھی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کمی دبئی اور قطر کے ریجنز میں ریونیو ریکگنیشن یعنی آمدنی کو کھاتے میں درج کرنے میں سستی کی وجہ سے ہے۔ انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک وقتی مسئلہ ہے اور وہ بہت پر امید ہیں کہ سال کی آخری 6 ماہی میں یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک منٹ، وقتی مسئلہ؟ یہ کارپوریٹ زبان میں اکثر ایک خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ کیا انتظامیہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ کیونکہ امید پر سرمایہ کاری نہیں کی جا سکتی۔ کیا کوئی ٹھوس منصوبہ سامنے آیا ہے؟ کسی ٹھوس منصوبے کا ذکر نہیں، صرف امید کا اظہار ہے۔ اور آپ کا نقطہ درست ہے، جب آمدنی 19% گر جائے تو اس کا سیدھا اثر منافع پر پڑتا ہے۔ مجموعی منافع یعنی گراس پروفٹ 2.55 ارب سے کم ہو کر 1.98 ارب روپے رہ گیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ فروخت ہی کم ہو رہی ہے اور اصل دباؤ دوسری جگہ سے آ رہا ہے، ان کے روزمرہ کے اخراجات سے۔ انتظامی اور فروخت کے اخراجات 1.8 ارب روپے پر تقریباً مستحکم ہیں۔ تو جب آپ کی آمدنی گر رہی ہو لیکن آپ کے دفتر اور سیلز ٹیم کا خرچہ اتنا ہی رہے تو یہ آپ کے منافع کو کھا جاتا ہے۔ بالکل، آپریٹنگ منافع پر شدید دباؤ پڑا ہے، اور اس پر مزید ستم یہ کہ مالیاتی لاگت یعنی قرض پر سود کی ادائیگی وہ بھی 21% بڑھ کر 351 ملین روپے ہو گئی ہے، جس کی وجہ بلند شرح سود ہیں۔ مستحکم اخراجات اور بڑھتا ہوا سود، یہ ایک خطرناک امتزاج ہے۔ تو ان سب کا نچوڑ کیا نکلا؟ 9 مہینوں کے آخر میں کمپنی نے کیا کمایا یا گنوایا؟ نتیجہ یہ ہے کہ گروپ کو 149 ملین روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس کو تناظر میں دیکھیں تو پچھلے سال اسی عرصے میں 337 ملین روپے کا منافع تھا۔ یہ صرف منافع میں کمی نہیں، یہ منافع سے نقصان میں جانے کا سفر ہے۔ ایک منٹ، پچھلے سال 337 ملین کا منافع اور اس سال 149 ملین کا نقصان، یہ تو تقریباً نصف ارب روپے کا فرق ہے۔ یہ صرف ایک وقتی مسئلہ سے کہیں زیادہ سنگین لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فی حصص آمدنی یعنی EPS بھی مثبت سے منفی ہو گئی ہوگی۔ جی، فی حصہ آمدنی 0.75 روپے سے گر کر منفی 0.36 روپے ہو گئی ہے۔ اگر ہم صرف کمپنی کے پاکستانی آپریشنز یعنی اسٹینڈ الون کو دیکھیں تو وہاں صورتحال بالکل مختلف ہے۔ تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستانی آپریشنز نے حقیقت میں منافع کمایا ہے، اور وہ بھی بڑھتا ہوا۔ پچھلے سال کے 53 ملین کے مقابلے میں اس سال 133 ملین روپے کا منافع۔ اس کی وجہ کچھ ٹیکس فوائد اور کرنسی کے اتار چڑھاؤ سے ہونے والا فائدہ ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اصل آگ بین الاقوامی آپریشنز میں لگی ہوئی ہے، خاص طور پر دبئی اور قطر میں۔ پاکستان کا کاروبار تو سہارا دے رہا ہے، ورنہ گروپ کا نقصان کہیں زیادہ ہوتا۔ منافع اور نقصان تو ایک کہانی ہے، لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ کمپنیاں کاغذوں پر منافع بخش ہوتی ہیں لیکن ان کی جیبیں خالی ہوتی ہیں۔ اصل کہانی تو کیش بتاتا ہے۔ کیا کمپنی نقد رقم پیدا کر رہی ہے؟ اور یہی اس پوری مالی رپورٹ کا سب سے تشویشناک، سب سے خطرناک پہلو ہے۔ آپریٹنگ سرگرمیوں سے کیش آنے کے بجائے کمپنی نے 299 ملین روپے خرچ کیے ہیں،
یعنی کیش آؤٹ فلو ہوا ہے۔ پچھلے سال اسی عرصے میں 1.5 ارب روپے کا مثبت کیش فلو تھا۔ یہ 1.8 ارب روپے کی منفی تبدیلی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ایک طرف کمپنی اربوں کے پروجیکٹ جیت رہی ہے اور دوسری طرف جیب خالی ہے۔ آخر یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ کیا یہ صوفے کے کشن کے نیچے پھنس گیا ہے؟ آپ کی بات مذاق نہیں، حقیقت کے قریب ہے۔ یہ پیسہ ورکنگ کیپٹل میں پھنس گیا ہے۔ آئیے اسے آسان بناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کا پیسہ ایسی چیزوں میں لگ گیا ہے جو فوری طور پر نقد میں تبدیل نہیں ہو سکتی، جیسے گودام میں پڑا ہوا سامان یا وہ ایڈوانس جو سپلائرز کو دے دیا گیا ہے۔ پیسہ ہے لیکن جیب میں نہیں ہے۔ تو نمبرز میں یہ کیسا دکھتا ہے؟ کہاں کہاں پیسہ پھنسا ہے؟ کیش فلو سٹیٹمنٹ کے مطابق 3 بڑی جگہیں ہیں۔ پہلا، سٹاک یعنی سٹاک اینڈ ٹریڈ میں 781 ملین روپے کا اضافہ ہوا، یعنی مال بنا کے گودام میں رکھ دیا گیا ہے لیکن ابھی تک اس کا ریونیو ریکارڈ نہیں ہوا۔ دوسرا، ایڈوانسز اور ڈپازٹس میں 956 ملین روپے کا اضافہ ہوا۔ اور تیسرا، سپلائرز کو 1.1 ارب روپے کی ادائیگیاں کی گئیں۔ ان سب نے مل کر کمپنی کا سارا کیش چوس لیا ہے۔ اگر آپریشن سے کیش نہیں آ رہا تو کمپنی اپنے روزمرہ کے اخراجات کیسے پورے کر رہی ہے؟ ملازمین کی تنخواہیں، بجلی کے بل؟ یہ سب سے اہم سوال ہے اور اس کا جواب ہے مزید قرض لے کر۔ فنانسنگ سرگرمیوں کے سیکشن سے پتہ چلتا ہے کہ کمپنی نے نئے قرضوں کے ذریعے 645 ملین روپے حاصل کیے ہیں۔ سادہ الفاظ میں، کمپنی اپنے آپریشن سے کیش پیدا نہیں کر رہی، اس لیے اسے اپنا گھر چلانے کے لیے بینک سے مزید قرض لینا پڑ رہا ہے۔ یہ ایک پائیدار ماڈل نہیں ہے۔ جس سے کیش کی صورتحال مزید خراب ہوگی۔ اس سب کا اثر کمپنی کی بیلنس شیٹ پر کیسا نظر آ رہا ہے؟ بالکل ویسا ہی جیسا آپ نے بیان کیا۔ بیلنس شیٹ پر سب سے نمایاں تبدیلی قرض میں اضافہ ہے۔ فائنانسز انڈر مارک اپ ارینجمنٹس، یعنی وہ قرض جو انہیں روزمرہ کے کام چلانے کے لیے لینا پڑتا ہے، وہ 1.5 ارب سے بڑھ کر 2.1 ارب ہو گیا ہے۔ سیدھے الفاظ میں، کمپنی کی ادھار پر چلنے کی عادت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور بیلنس شیٹ پر اثاثوں کی طرف ایک اور بہت بڑی رقم نظر آتی ہے، انٹینجبل ایسٹس، گڈ ول اور انٹلیکچوئل پراپرٹی دونوں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ گڈ ول تب پیدا ہوتی ہے جب ایک کمپنی دوسری کمپنی کو اس کی حقیقی قیمت سے زیادہ پر خریدتی ہے۔ یہ اضافی رقم گڈ ول کے نام پر بیلنس شیٹ پر لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح انٹلیکچوئل پراپرٹی بھی ہے۔ یہ 9.6 ارب روپے کوئی فیکٹری یا مشینری نہیں، بلکہ کاغذ پر درج اثاثے ہیں۔ تو اس میں خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ اگر مستقبل میں کمپنی کی کارکردگی خراب رہتی ہے، جیسا کہ ابھی ہو رہی ہے، تو آڈیٹرز کو ان اثاثوں کی قدر کا دوبارہ جائزہ لینا پڑتا ہے، اور اگر وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ ان کی حقیقی قدر کم ہو گئی ہے، تو کمپنی کو ایک بہت بڑا نقصان، جسے امپیئرمنٹ لاس کہتے ہیں، اپنی کتابوں میں درج کرنا پڑتا ہے۔ یہ نقصان کمپنی کی ایکویٹی کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر سکتا ہے۔ یہ ایک ٹائم بم کی طرح ہے جو بیلنس شیٹ پر ٹک ٹک کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آمدنی گری ہے، کمپنی نقصان میں ہے، کیش بھی نہیں آ رہا اور قرض بڑھ رہا ہے۔ یہ تصویر تو کافی تشویشناک لگ رہی ہے۔ اب ان سب نقطوں کو جوڑتے ہیں۔ ہم اکثر خبروں میں سنتے ہیں کہ ایون سیون نے فلاں ملک میں اربوں روپے کا نیا پروجیکٹ جیت لیا، لیکن وہ پیسے ان نمبرز میں کیوں نظر نہیں آتے؟ اس کی وجہ کمپنی کا ریونیو ریکارڈ کرنے کا طریقہ کار ہے، جسے پرسنٹیج آف کمپلیشن کہتے ہیں۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کمپنی نے 100 روپے کا ایک پروجیکٹ جیتا جو 2 سال میں مکمل ہوگا۔ کمپنی پہلے دن 100 روپے اپنی آمدنی میں نہیں لکھ سکتی۔ اگر پہلے سال انہوں نے پروجیکٹ پر 40 روپے خرچ کیے تو وہ صرف 40 روپے ہی آمدنی کے طور پر دکھا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمپنی اربوں روپے کے نئے پروجیکٹس کا اعلان تو کر دیتی ہے، جس سے مارکیٹ میں شور مچ جاتا ہے، لیکن وہ پیسہ ان کی کتابوں میں سالوں تک نظر نہیں آتا۔ یہ تو سرمایہ کاروں کے لیے بہت گمراہ کن ہو سکتا ہے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ ہے۔ آمدنی کا انحصار اس بات پر ہے کہ انتظامیہ پروجیکٹ پر ہونے والے خرچ کا کتنا درست تخمینہ لگاتی ہے۔ اگر پروجیکٹ میں تاخیر ہو جائے یا لاگت بڑھ جائے تو آمدنی کی شناخت بھی سست ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بڑا بیک لاگ یا آرڈر بک ہونے کے باوجود حقیقی آمدنی میں وہ تیزی نظر نہیں آتی۔ یہ سسٹم انتظامیہ کے اندازوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، جس میں غلطی کا امکان ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کی بنیاد پر سب سے بڑے ریڈ فلیگز یا خطرے کی گھنٹیوں کی فہرست بنائیں تو وہ کیا ہوں گے؟ میرے خیال میں 3 سب سے بڑے ریڈ فلیگز ہیں۔ نمبر 1 اور سب سے بڑا،
منفی آپریٹنگ کیش فلو. ایک کمپنی جو اپنے بنیادی کام سے نقد رقم پیدا نہ کر سکے وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتی. نمبر 2، قرض پر بڑھتا ہوا انحصار. آپریشنز کی کمزوری کو قرض سے چھپایا جا رہا ہے جو مستقبل میں سود کے بوجھ تلے کمپنی کو دبا سکتا ہے. اور تیسرا ریڈ فلیگ، انتظامیہ کے دعووں اور حقیقی نتائج کے درمیان بڑھتا ہوا فرق ہے. ایک طرف بڑے پروجیکٹس اور بہتر مستقبل کی کہانیاں ہیں، دوسری طرف گرتی ہوئی آمدنی، نقصان اور منفی کیش فلو کی حقیقت ہے. یہ تضاد اعتماد کو ٹھیس پہنچاتا ہے. تو آخر میں ہم کیا کہیں گے؟ ان تمام اعداد و شمار کی روشنی میں کمپنی کی مجموعی تصویر کیا ہے؟ کیا حالت بہتر ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، یا ایک جگہ کھڑی ہے؟ 9 ماہ کے اعداد و شمار کی بنیاد پر اس میں کوئی شک نہیں کہ مالی حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آمدنی میں کمی، نقصان اور خاص طور پر منفی آپریٹنگ کیش فلو، یہ سب شدید تشویشناک اشارے ہیں. کمپنی اس وقت ایک جگہ کھڑی نہیں ہے بلکہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. تو اگر کوئی سرمایہ کار صرف ان حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرے تو اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ خالصتاً ان نمبرز کی بنیاد پر اس وقت سرمایہ کاری بہت زیادہ خطرے کی حامل نظر آتی ہے. انتظامیہ کے چوتھی سہ ماہی میں کارکردگی بہتر کرنے کے دعووں کو حقیقت میں بدلنا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو سکے. کمپنی کو فوری طور پر اپنے کیش فلو کے چکر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. انہیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ پروجیکٹ سے پیسہ صرف کاغذ پر نہیں بلکہ بینک اکاؤنٹ میں بھی آئے. جب تک آپریٹنگ کیش فلو مثبت نہیں ہوتا، ہر اچھی خبر پر شک کرنا چاہیے. یہ تھا ایوانسیون لمیٹڈ کا ایک غیر جانبدارانہ اور اعداد و شمار پر مبنی تجزیہ. ایک آخری سوچ. غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ہائی ٹیک انڈسٹریل آٹومیشن کمپنی کے لیے اس کے سب سے بڑے اثاثے اس کی بیلنس شیٹ پر گڈ ول اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کے طور پر درج ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا یہ اثاثے مستقبل میں حقیقی ٹھوس کیش پیدا کر سکتے ہیں یا یہ ماضی کے سودوں کی صرف ایک کتابی یادگار ہیں؟ کمپنی کی طویل مدتی بقا کا انحصار شاید اسی ایک سوال کے جواب پر ہے.